اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے. پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو. تو یہ ان کی شان ہے. مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں. دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کھلے عام معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نہیں دیا کرتے تھے گالیاں. سب و شتم کا معنی ہمیشہ گالیاں کرنا ہے ہی نہیں. اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات. یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے. یتصاب بانی صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے؟ سب. وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے. ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے. میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ پہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں تو اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے، کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا، معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا، داماد رسول کے خلاف جنگ لڑی خواہشات کی بیس پہ. وہ عادل ہو سکتا ہے؟ وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ. لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، جبکہ فاسق کی حدیث نقل کرنا جائز نہیں ہے. نقل کریں گے تو ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جبکہ حضرت معاویہ سے منقول حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں. تو فوراً مان لینا چاہیے تھا کہ یار میرا علم امام بخاری سے زیادہ نہیں ہے. امام بخاری حضرت معاویہ کو عادل قرار دے کے ہی تو حدیثیں لے کر رہے ہیں، لیکن فوراً تعویلات شروع کر دیں. وہاں عادل سے ایکچولی یہ مراد ہے کہ عادل کا مطلب پتہ نہیں کیا مطلب ہے جو یہی جانتے ہیں. مات کا جو مسئلہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں اور فقیہ ہیں اور نبی کے صالح بھی ہیں. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور مختلف اعتراضات کیے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شب مت کہو، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور فقیہ ہیں. جب ایک صحابی دوسرے صحابی کو یہ کہہ سکتا تو یہ کون ہوتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ پر بونکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوڑے مارے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت کفر کی طرف کرے تو اس شخص کو قتل کرنا چاہیے. دیکھیے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ معیار حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب یہاں پر یہ نہیں کہ مخصوص صحابہ کو متعین کہ اس کی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، حضرت ابوبکر کی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ. مطلق کہا کہ جس کی بھی اتباع کرو گے آپ ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی اتباع کرو گے آپ ہدایت پا جاؤ گے. اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہاں پر کیا فرمایا؟ آمن الناس. یہاں پر معیار حق بیان کیا. مطلق صحابہ مراد ہیں کہ آپ ان کی طرح ایمان لاؤ. کس کی طرح؟ صحابہ، کیونکہ وہ دین اور اسلام ساروں میں اکمل تھے، لہذا سارے صحابی وہ محفوظ ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں لعن طعن گستاخی یہ برداشت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.